ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 168ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم 3 آیتیں یعنی آیت نمبر 200، 201 اور 202 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یعنی پھر جب تم حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ان یاد کرنے والوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا ہی میں دے دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا کر اور آخرت میں بھی اچھی زندگی سے بہرور فرما اور ہمیں عذاب سے بچا لے۔ تو یقین کرو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے عمل کے مطابق دنیا و آخرت کی فلاح میں حصہ ملنا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ۔ فَإِذَا کے معنی آتے ہیں جب، قَضَيْتُم تم پورا کر چکو یا تم مکمل کر چکو۔ مناسککم، مناسک الگ ہے اور کم الگ، یعنی ارکان حج کم اپنے۔ یہ لفظ النسک سے ہے جس کے معنی عبادت کے ہیں، اور ناسک عبادت گزار کو کہتے ہیں، مگر یہ لفظ ارکان حج کے ادا کرنے کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا گیا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فَاذْكُرُوا کے معنی یاد کرو، پس تم اللہ یعنی اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ میں بھی کا زبر کا الگ ہے اور ذکرکم الگ ہے، نہیں جیسا کہ یاد کرنا تمہارا، آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، او کے معنی آتے ہیں یا کے، یعنی اشدہ زیادہ شدت سے، زیادہ جوش سے، ذکرن یاد کرنا۔ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی لکھتے ہیں ناظرین گرامی کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعمال حج سے فراغت کے بعد ذکر کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ عظیم عبادت پوری ہو گئی تو اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اہل جاہلیت کا دستور تھا کہ مزدلفہ سے مینا واپسی کے بعد جمرات کے پاس میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کی شان میں قصیدے پڑھتے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کو یاد کرتے۔ اسی لیے اللہ نے مسلمانوں کی فکری دھارے کی اصلاح کی اور انہیں تعلیم دی کہ وہ اللہ کی یاد کریں، اس لیے کہ ذکر و شکر کا وہی اکیلا اقدار ہے۔ اس لیے کنکری مارنے کے بعد جب حجاج قربانی یا بال منڈوانے، طواف و زیارت اور صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر مینا میں قیام پذیر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ بس لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں۔ فا من کے معنی فا الگ ہے من کے، پس میں سے الناس لوگ کے معنی آتے ہیں اس کے، یعنی لوگوں میں سے وہ افراد، من جو، یقول یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتنا عطا کر ہمیں، فی الدنیا دنیا میں۔ مولانا عبد المجید دریابادی لکھتے ہیں دنیا میں ایسی بھی قومیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قائل ہوتی ہیں، اسے معبود اعظم سمجھتی ہیں، لیکن حشر و نشر، جزا و سزا کے قائل نہیں۔ ایسے لوگوں کی دعائیں، التجائیں، تمنائیں قدرتاً اسی مادی دنیا کی ترقیوں تک محدود رہتی ہیں۔ مشرکین عرب کے عقیدے بھی اسی قسم کے تھے، اور یہ لوگ جب بھی دعا مانگتے تھے تو تمام تر سامان دنیوی اور دشمن پر فتح و نصرت کی ہی مانگتے تھے۔ محمد بن احمد الانصاری القرطبی لکھتے ہیں جاہلیت میں عرب صرف دنیا کی بہتری کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ وہ اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی کثرت، دشمن پر فتح و نصرت کی دعائیں کرتے اور آخرت کی طلب نہ رکھتے، اس لیے کہ آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا اور نہ وہ اس کی حقیقت ہی سے آشنا تھے۔ پھر آگے فرمایا گیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ وما اور نہیں، لہو کے معنی آتے ہیں اس کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، من خلاق کے معنی ہے کچھ حصہ، یعنی جو شخص صرف دنیا ہی کا طالب ہو اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ پھر فرمایا گیا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا
آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا کر اور آخرت میں بھی اچھی زندگی سے بہراور فرما اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے۔ ومنہم کے معنی من الگ ہم، اور سے ان میں، یعنی ان میں سے، من کے معنی جو آتے ہیں، یقولو کہتا ہے وہ، ربنا کے معنی اے ہمارے رب، آتنا عطا کر ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ کے معنی آتے ہیں بھلائی اور نیکی، وفی الآخرت حسنہ اور آخرت میں نیکی، وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ پھر آگے فرمایا گیا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی لوگ ہیں واسطے ان کے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا نیک اعمال کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب کا۔ اولئک کے معنی یہی وہ لوگ ہیں، لہم کے معنی جن کے لیے، نصیب ان کے معنی آتے ہیں حصہ، مما جو کہ، کسبو کے معنی آتے ہیں انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ، سریع الحساب کے معنی آتے ہیں اللہ سرعت سے حساب لینے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ حافظ ایمان الدین فرماتے ہیں مومنوں کی دعائیں دونوں جہان کی بھلائیوں کے لیے ہوتی تھیں، اس لیے ان کی تعریفیں کی گئیں۔ اس دعا میں جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں طلب کی گئی ہیں، دین و دنیا کی تمام بھلائیاں جمع کر دی ہیں، تمام برائیوں سے بچاؤ ہے، اس لیے کہ دنیا کی بھلائی میں عافیت، راحت، آسانی، تندرستی، گھر بار، بیوی، بچے، روزی، علم و عمل، اچھی سواریاں، نوکر چاکر، لونڈی، غلام، عزت و آبرو وغیرہ تمام چیزیں آ گئیں۔ اور آخرت کی بھلائی میں حساب کا آسان ہونا، گھبراہٹ سے نجات پانا، نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، سرخ رو ہونا، بالآخر عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا، سب کچھ آ گیا۔ پھر اس کے بعد عذاب جہنم سے نجات چاہنا، اسے مطلب ہے کہ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا فرما دے کہ بندہ حرام کاریوں اور گناہوں کو ترک کر کے راہ ہدایت پالے۔ قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شکر گزار بندوں میں، جو شکر گزاروں میں شمولیت ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا، اسے دانائی اور آخرت کی بھلائی مل گئی اور وہ عذاب سے نجات پا گیا۔ ناظرین گرامی، آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر اگر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ میں بات آتی ہے کہ بعض لوگ صرف طالب دنیا ہوتے ہیں کہ انہیں سیم و زر کے انبار صرف اس چند روزہ دنیا میں مل جائیں اور وہ کر و فر اور شان و شوکت سے عارضی دنیا کی زندگی گزار لیں، انہیں آخرت ابدی اور دائمی زندگی کی اہمیت کا کچھ پتہ نہیں ہے اور نہ وہ اس کے لیے کوئی نیک اعمال ہی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مومنوں کی آرزو اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائیوں اور خوشحالیوں سے ہمکنار فرمائے اور آخرت میں بھی دائمی مسرتوں اور راحتوں سے بہراور فرمائے، اور اس کے لیے وہ ہمہ وقت نیک اعمال کرنے میں کوشاں رہتے ہیں، اور یہی زندگی کا عرفہ و اعلیٰ نصب العین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ بالکل دبلا پتلا ہو رہا ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم کوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں، میری یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب تو مجھے آخرت میں دینا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا ہی میں کر ڈال۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کسی میں ان کی برداشت کی طاقت بھی ہے تو انہیں یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کیوں نہ پڑی؟ چنانچہ بیمار نے اسی دعا کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ تو ناظرین گرامی، ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے، ہمیں یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ